دہلی کے جنتر منتر پر فرینڈ آف پیلسٹائن نامی تنظیم کی جانب سے بڑے پیمانے پر آج مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے فلسطین کے مظلومین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ آپ دیکھیے یہ تفصیلی رپورٹ مجھے دیجیے اجازت، بنے رہیں منصف ٹی وی کے ساتھ۔ فلسطین کے مظلوم عوام کے خلاف اسرائیل کی جارحیت جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا ہے۔ غزہ پٹی میں رہنے والے لوگوں پر اس وقت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ خوراک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ غزہ سے بھوک سے بلکتے اور تڑپتے لوگوں کی تصویریں انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والی ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں روزانہ وہاں معصوم بچوں، خواتین سمیت متعدد افراد جاں بحق ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر میں اسرائیل کی اس بربریت کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ دہلی کے جنتر منتر پر بھی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کیا گیا۔ فرینڈز آف فلسطین نامی تنظیم کی جانب سے کیے گئے اس مظاہرے میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ مظاہرے کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیلی جارحیت اور حملوں کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مظاہرین نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ اس احتجاجی مظاہرے میں ڈاکٹر قاسم رسول الیاس نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت شروع سے ہی فلسطین کی حامی رہی ہے۔ موجودہ حکومت کو اس معاملے پر واضح موقف اختیار کرنا چاہیے۔ قاسم رسول الیاس نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کو روکنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے غزہ کی صورتحال کو انسانی بحران قرار دیا۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے غزہ میں، وہ اب سب کے سامنے واضح ہے، کلیئر ہے۔ ہماری گورنمنٹ ہمیشہ سے فلسطین کی حمایت رہی ہے 1948 سے اب تک کے، تو ہماری گورنمنٹ کو بہت کلیئر پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ اسرائیل کو روکنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، 50,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، بچے اور مہیلاؤں کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اب جو ہے وہاں پہ اس سے زیادہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ غزہ میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو گئی ہے، پھر جو میڈیکل ہاسپٹل تھے ان پہ تباہی ہو گئی ہے، تو لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، گھر تباہ ہو گئے پوری طرح سے۔ تو یہ ایک ہیومن کرائسس ہے اور جس کے لیے ہمارے دیش کو آگے بڑھ کے آنا چاہیے اور اسرائیل سے کہنا چاہیے کہ وہ فوراً سیز فائر کرے۔ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے قومی صدر عبدالحفیظ نے کہا کہ فلسطین میں نسل کشی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ امداد حاصل کرنے والے نہتے لوگوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ آج ہم لوگ فرینڈز آف فلسطین کی طرف سے، سہیو کی طرف سے یہاں پر پروٹیسٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں ریسنٹلی فلسطین کا جو جینوسائیڈ چل رہا ہے، ابھی ریسنٹلی اسٹارویشن یوز ہو رہا ہے، جو وار کرائم ہے، لوگ بھوکے ہیں، ان کے لیے کھانے کی ایڈ نہیں پہنچ رہی ہے، اور جہاں پہ ایڈ پہنچ رہی ہے، ایڈ لینے کے لیے لوگ جب جا رہے ہیں تو ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 15 سے 20 لوگوں کو، ایسے زیادہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ لوگ ایڈ کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پر ان کو مار دیا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ فوری جینوسائیڈ کو ختم کیا جائے اور وہاں پہ لوگوں کو ایڈ جانے کے لیے راستہ ہموار کیا جائے۔ ہم یہاں پہ جو پچھلے 1.5-2 سال سے فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر اسرائیل جو جینوسائیڈ کر رہا ہے، جو نرسنہار کر رہا ہے، اس کے خلاف آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین میں نرسنہار بند ہو، جینوسائیڈ بند ہو، اسرائیل جو ہے اس کی جواب دہی طے کی جائے۔ 50,000 سے زیادہ لوگوں کا وہاں پہ قتل عام ہوا ہے، بچے مارے گئے ہیں، عورتیں ماری گئی ہیں۔ ہم ساتھ میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت سرکار اسرائیل کے خلاف بہت کڑا رخ اپنائے، جس طریقے سے اتہاس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب سے آزادی کے وقت سے ہی بھارت سرکار فلسطین کے ساتھ رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت بھی جب فلسطین کو ضرورت ہے تو بھارت سرکار بہت کڑا رخ اپنائے اور فلسطین کے خلاف، اسرائیل کے خلاف UN میں یا جہاں بھی جو سمبھاونائیں ہیں، جہاں بھی پاسبلٹیز ہیں، UN کے اندر، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر بھارت سرکار فلسطین کا کیس لے کر جائے۔ غزہ میں اسرائیل کے جارحانہ حملوں میں اب تک خواتین اور بچوں سمیت 55,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد زخمی اور لاکھوں بے گھر ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر میں اسرائیل کی اس بربریت کی شدید مذمت کی جا رہی ہے اور عالمی برادری پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ غزہ میں جاری اس انسانی بحران کے خاتمے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کریں۔